قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر امام کا مصحف کو لے کر پڑھنا، یا پیچھے مقتدیوں کا قرآن مجید کو مصحف کو یا موبائل کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کو کھول کے اوپر سے دیکھنا، یا امام کا موبائل کو کھول کے اوپر سے پڑھنا نماز کے دوران، یہ ممنوع اور مفسد صلاۃ ہے۔ بعض لوگوں نے احناف دشمنی میں اس مسئلے کو اتنی ہوا دی ہوئی ہے کہ نمازوں کے دوران اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اجماعی مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں، حالانکہ اس پر کوئی بھی قرآن و سنت سے ایسے لوگوں کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ ہمارے احناف کے موقف کے مطابق نماز میں یہ عمل کرنا، مصحف کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کو کھولنا بند کرنا، ہاتھ میں اٹھائے رکھنا، یا اسی طرح موبائل کو کھولنا اور بند کرنا اور اوپر دیکھ کے پڑھنا، یا اس کو مقتدی کا اوپر دیکھ کے اس پر نگاہ کو دوڑانا، یہ ممنوع، ناجائز اور مفسد صلاۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تو کجا کوئی ایک ضعیف حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قولاً فعلاً یا تقریراً یہ عمل نماز کے دوران کیا ہو، کرنے کی اجازت دی ہو، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی اس مسئلے پر موجود نہیں ہے۔ پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور مقدس میں بھی اور ان سے بھی کوئی قولاً فعلاً تقریراً اس طرح کی کوئی جواز کی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتا ہو، جبکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ہمیں مسئلہ بالکل واضح ہو کر سامنے آتا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ قرآن مجید میں جو ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ رب العزت جل شانہ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے، پس قرات کرو، پڑھو ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو آسان ہو، جتنا یعنی تم نے آسانی سے یاد کیا ہوا ہے اتنا تم قرآن مجید نماز میں پڑھو، یہ حکم ہے۔ اب جو قرآن یاد نہیں ہے اس کو تکلف سے پڑھنے کے نہ تو حکم ہے اور نہ ہی اس کی تکلیف دی گئی ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا له، پس تم کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں بھی جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ کان لگا کے سننے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اگر مصحف کو اٹھا کے اس کو اٹھانا، پھر کھولنا، پھر اس کی ورقردانی کرنا اور پھر اوپر سے دیکھنا، یہ اس حکم کے بھی بالکل منافی ہے۔ اور تیسرا حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، جب تم نماز پڑھو تو حکم ہے کہ بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ تو رخ کا مسجد حرام کی طرف ہونا یہ حکم ہے نماز کے دوران، قرآن مجید میں یہ ہدایت بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں بالکل مصحف کو نماز کے دوران اٹھانا، اس کو کھولنا، اس کی برگردانی کرنا، پھر اس کو رکھنا، پھر اس کو نماز کے دوران پکڑنا، یہ ان تینوں آیات میں سے ایک نہ ایک کسی آیت کے بالکل معارض اور مخالف ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے دوران جو سنت ہے، سنت یہ ہے کہ نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ صحیح مسلم کی 896 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز کے دوران رکھتے تھے۔ جب نمازی یا امام مصحف کو اٹھائے گا تو اب کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا رخ پھیرے گا، پھر اس کی ورقردانی کرے گا، بے توجہی بھی ہوگی، اور جو امام قرآن پڑھ رہا ہے اس کا قرآن سننے میں بھی اس میں خلل آئے گا، بے توجہی ہوگی، اور پھر جو سنت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ سنت یہ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے۔ اب جب مقتدی ہو یا امام ہو، جب مصحف کو اٹھا کے رکھے گا تو اس سنت کی بھی خلاف ورزی لازم آئے گی، اور پھر اس میں ایک اور سنت کی خلاف ورزی یہ لازم آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو احادیث طیبہ سے ملتی ہے، اور خود غیر مقلدین کے جو بہت بڑے چوٹی کے اماموں پیشوا ناصر الدین البانی، انہوں نے اپنی کتاب جو نماز نبوی کے حوالے سے اردو میں شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 92 پر بھی اس بات کو واضح لکھا ہے کہ مستحب اور سنت یہ ہے کہ نماز کے دوران قیام کی حالت میں نمازی کی نگاہ موضع سجود یعنی سجدہ گاہ پر ہو۔ سجدہ گاہ پر
نگاہ کو رکھنا یہ مستحب ہے۔ اب اس سنت کی بھی خلاف ورزی ہوگی جب مصحف اٹھا کے پڑھے گا نمازی یا امام پڑھے گا تو اس سنت کے برعکس بجائے اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کو موضع سجود سجدے کی جگہ پر رکھے وہ مصحف پر اپنی نگاہ کو رکھے گا، اس سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور ایک ساتھ اور بھی خرابی لازم آئے گی کہ بالاتفاق اس میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز کے دوران عمل کثیر کرنا یہ مفسد صلاۃ ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اگرچہ عمل کثیر کی تعریف میں اختلاف ہے، فقہا کے درمیان عمل کثیر کی تعریف میں اختلاف ہے، لیکن اب یہ جو عمل ہے مصحف کو پکڑنے کا نماز کے دوران اور یا موبائل کو کھولنے کا اور کھول کے پکڑے رکھنے کا، یہ بلا شک و شبہ عمل کثیر کی تعریف میں آتا ہے۔ یعنی رکعت کے شروع سے لے کر رکوع تک جو نمازی مصحف کو کھول کے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھ رہا ہے۔ اب یہ تو ہمارے ہاں مصحف تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، اس وقت تو پرانے زمانے میں مصحف بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے، ظاہر چمڑے وغیرہ یا دیگر چیزوں پہ لکھے ہوتے تھے، بڑے بڑے مصحف ہوتے تھے۔ اب اس مصحف کو پکڑنا اور پکڑ کے پھر اس کو کھولنا، پھر اس کی برگردانی کرنا، اس کے اوراق کو الٹ پلٹ کرنا اور پھر اس پر نگاہ رکھنا اور پھر اس کو بند کر کے رکھنا، پھر رکعت کے شروع میں پھر اس کو کھولنا، یہ عمل کثیر ہے۔ رکعت کے شروع سے لے کر رکوع تک یہ جو عمل ہے یہ عمل کثیر کی تعریف میں بھی آتا ہے، لہذا یہ عمل کثیر کی تعریف کے تحت آنے کی وجہ سے مفسد صلاۃ بھی ہے، جس سے نماز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اور پھر بڑے بڑے تابعین میں سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مجاہد تابعی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان تینوں بڑے جلیل القدر تابعین سے یہ اقوال، یہ ابن ابی داؤد کی کتاب ہے کتاب المصاحف، اور یہ امام ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد، ان دونوں کتابوں میں یہ اقوال موجود ہیں۔ امام ابراہیم نخعی، امام حسن بصری اور امام مجاہد تابعی یہ کہتے ہیں کہ مصحف کو، کتاب کو نماز کے دوران اٹھا کر نمازی کا پڑھنا یا امام کا پڑھنا یہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ یعنی اہل کتاب یعنی بالخصوص یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کے دوران اپنی کتاب کو اس طریقے سے کھول کے اوپر سے دے کے پڑھتے ہیں، تو یہ تشبہ بالیہود کی وجہ سے بھی ممنوع اور مکروہ اور ناجائز ہے۔ لہذا احناف کا موقف بحمد تعالیٰ بالکل واضح ہے کہ یہ عمل نماز کے دوران کرنا ممنوع ہے اور مفسد صلاۃ ہے۔ اور بعض کمزور کچھ روایت اگرچہ ان کے راویوں پر جرح موجود ہے، وہ روایات بھی موجود ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کتاب المصاحف لے ابن ابی داؤد، حافظ ابن ابی داؤد کی کتاب ہے کتاب المصاحف، اس میں حدیث کا نمبر ہے 769۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہانا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ ان یؤم الناس فی المصحف، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز کے دوران مصحف پر دیکھ کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی اس کی ممانعت جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ جو روایت ہے وہ امام ابن ابی داؤد نے اپنی کتاب المصاحف میں اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں بھی اس کو ذکر کیا کہ وہ بھی نماز میں قرآن مجید کو مصحف کو دیکھ کر پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ تشبہ بالیہود بھی ہے، عمل کثیر بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اس کی ممانعت ثابت ہے، اور پھر بڑے بڑے جلیل القدر تابعین سے بھی اس کی ممانعت ثابت ہے۔ حضرت امام ابراہیم نخعی، حضرت امام حسن بصری، امام مجاہد تابعی اور دیگر حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، دیگر جو تابعین ہیں ان سے بھی اس کی ممانعت ثابت ہے۔ اور پھر جو ایک اثر پیش کیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زکوان کے حوالے سے، وہ ایک محتمل اور معول اثر ہے جس کو پیش کر کے نہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں مصحف کو لے کے پکڑتے تھے، اس میں ہاتھ میں مصحف لینے کا ذکر بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ وہ نماز کے دوران مصحف کو اوپر دے کے پڑھتے تھے، بلکہ ایک محتمل اور معول ہے، اس میں یہ بھی تعبیر اور احتمال موجود ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ اوپر دیکھتے تھے پھر اس کو شروع کرتے تھے، یہ بھی احتمال اس میں موجود ہے۔ تو ایک معول اور ایک محتمل اثر کی وجہ سے ان دیگر دلائل کی مخالفت میں یہ عمل کرنا بالکل ہرگز نماز کے دوران جائز نہیں ہے۔